اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے مردوں کو حکم دیا، خواتین کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ وہ بھی قبرستان جائیں، دینی حدود کے اندر رہ کر کسی محرم رشتہ دار کے ساتھ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قبرستان تشریف لے گئے تو ایک عورت وہاں ایک قبر پہ بیٹھی ہوئی تھی، رو رہی تھی، آنسو بہا رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اتق اللہ واصبری، اللہ سے ڈرو، صبر اختیار کرو۔ تو وہ چونکہ آپ کو پہچانتی نہیں تھی تو اس نے کہا کہ مجھ سے پرے ہٹ جاؤ، اگر یہ مصیبت تم پہ آئی ہوتی تو پھر تمہیں پتہ چلتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا، آپ گھر تشریف لے گئے۔ صحابہ نے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے یہ کون تھا جو تمہیں نصیحت کر رہا تھا، کون تھا جو تمہیں یاد دہانی کروا رہا تھا کہ دین کی حدود کیا ہیں؟ تو اس نے کہا مجھے تو نہیں پتا۔ تو لوگوں نے بتایا کہ وہ اللہ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو اس کو احساس ہوا کہ میرا رویہ تو درست نہیں تھا، تو وہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب تشریف لے گئی تو آپ نے اس موقع پر اسے فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، کہ جب انسان پر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی آفت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے اور انسان اس وقت صبر کرے تو اللہ رب العزت پھر اس کو کامل اجر دیتے ہیں۔ وقت کے ساتھ تو پھر صبر آ ہی جاتا ہے۔ آپ کے بیٹے کا انتقال ہوا اور وہ آپ کی گود میں اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ آنکھ سے آنسو جاری ہیں لیکن زبان بس وہی کہتی ہے جو اللہ کی رضا ہے، زبان سے ایسا کوئی جملہ نہیں جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو۔ اس لیے آپ نے ایک موقع پہ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب قبرستان جاؤ تو زبان سے کبھی ایسی بات نہ نکالنا جو اللہ کو ناراض کرتے۔ دنیا سے ہر جانے والے کا وقت مقرر ہے، جس کا جو وقت مقرر ہے، وہ بچپن میں چلا گیا، وہ جوانی میں چلا گیا، وہ بڑھاپے میں چلا گیا، وہ صحت کے ساتھ چلا گیا، وہ بیماری کے ساتھ چلا گیا، ہر ایک کا وقت مقرر ہے۔ لیکن فرمایا کہ ایسا جملہ، ایسی بات، ایسا بول زبان سے نہ نکالنا جو اللہ کو ناراض کرتے۔ اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنا سیکھو کہ جو میرے رب کا فیصلہ ہے میں اس پہ راضی۔ اس لیے آپ یہ دعا سکھایا کرتے تھے ان للہ ما اعطى وَلَهُ مَا أَخَذَ، جو کچھ دیا وہ اللہ ہی کا ہے اور جو کچھ اس نے لے لیا وہ بھی اللہ ہی کا ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ لِأَجَلٍ مُّسَمًّى، ہر چیز کا اس کے پاس ایک وقت مقرر ہے۔ انسان کیا کرے؟ فرمایا فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ، انسان کو چاہیے کہ وہ صبر کرے اور اللہ سے اجر کی امید رکھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایک موقع پر قبرستان سے واپس تشریف لا رہی تھیں اور آپ اپنے بھائی کی قبر کی زیارت پہ گئی تھی۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ عمومی طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ عورت قبرستان نہ جائے۔ کیوں؟ کہ مرد کو آخرت کی یاد آئے تو عورت کو نہ آئے۔ کیا قبرستان کے اندر صرف مرد مدفون ہیں، عورتیں مدفون نہیں ہیں؟ کیا صرف مردوں کے رشتہ دار مدفون ہیں، عورتوں کے مدفون نہیں ہیں؟ تو عورتوں کو بھی ضرورت ہے، اپنی عورتوں کو بھی قبرستان لے کر جایا کریں۔ باپ کی قبر ہے، ماں کی قبر ہے، لیکن دین کی حدود کے اندر، دین کی شرائط، دین کے وقت لے کر جائیں، محرم رشتہ دار کے ساتھ جائیں، پردے کے ساتھ جائیں، اور وہاں جا کر واویلا نہ کریں، جزا فضا نہ کریں۔ قبرستان میں جائیں، اپنی ماں کی قبر پر، اپنے باپ کی قبر پر دعا کر کے آئیں، اس سے ان کو بھی فائدہ ہوگا، اور جیسے مردوں کو آخرت کی یاد دہانی کی ضرورت ہے، عورتوں کو بھی آخرت کی یاد دہانی کی ضرورت ہے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر آپ تشریف لا رہی تھی تو آپ اپنے بھائی عبد الرحمن کی قبر کی زیارت کے لیے گئی ہوئی تھی۔ تو کسی نے کہا کہ آپ نے سنا نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو قبرستان جانے سے منع فرمایا؟ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ منع فرمایا تھا، لیکن بعد میں آپ نے خود فرما دیا تھا کہ قبرستان جایا کرو، اس لیے کہ اس سے آخرت کی یاد انسان کے اندر تازہ ہوتی ہے۔ جائز مواقع پہ ہم روکتے ہیں، ناجائز مواقع پہ کوئی بندش ہی نہیں ہے۔ عورت بازار پھر لے، مارکیٹ پھر لے، کوئی نہیں بولتا۔ عورت عرس پہ چلی جائے اور اس طرح کے قوالیوں پہ چلی جائے، کوئی نہیں بولتا۔ دین نے ہمیں جائز راہیں جو دکھائی ہیں، ہم ان راہوں کی طرف آئیں، ان راہوں کی طرف چلیں۔ یہ دین مردوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی۔ اس دین کے تقاضوں پر عمل کرنا یہ مردوں کے لیے بھی ضروری ہے، عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے۔